اللہم صلی علی محمد۔ ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی ایک ایسی عظیم اور مقدس ہستی کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کو ہم اللہ رب العزت کہتے ہیں۔ لفظ اللہ اسم ذات ہے جس کے معنی ہے وہ ذات جو تمام کمالات کی جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے۔ لفظ اللہ کیا ہی میٹھا کلمہ، کیا ہی عمدہ نام ہے، اور جس ذات کا یہ نام ہے اس کی بڑائی کا بھی کیا ہی کہنا۔ بولنے میں یہ کلمہ شیریں، کانوں میں رس گھولنے والا، دل کو محبوب، دھڑکن سے ملا ہوا اور خون میں رچا بسا ہوا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم اپنے ہر کام کی ابتدا کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی سے پناہ طلب کرتے ہیں، اور اسی کی بڑائی سے ہم اپنے ایمان کو مضبوطی دیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ جس کی محبت کے بغیر روحوں کو سکون نہیں، اس کے ذکر سے غافل دلوں کو قرار نہیں، اور اس کی توفیق کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ وہ اللہ جل جلالہ جس کی اجازت نہ ہو تو حکم نافذ نہیں ہوتا، اس کی ہدایت نہ ہو تو گمراہ راہ نہیں پاتا، اس کے سمجھائے بغیر سمجھ نہیں آتی، مصیبت نہیں ٹلتی بغیر اس کی اطاعت کے، کوئی کام پورا نہیں ہوتا بغیر اس کی مدد کے، کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا اس کے آسان کرنے سے، قسمت نہیں جاگتی بغیر اس کی اطاعت کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مہربانی سے پکار رہا ہے، انتہائی شفقت سے بلا رہا ہے، اے میرے بندے، میری عزت و جلال کی قسم، اگر تیرے گناہوں سے آسمان و زمین کے درمیان کا خلا بھر جائے اور پھر تو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں کوئی پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ با اعتبار اپنی شان رحمت کے اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ یہ جامع الترمذی کی روایت ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی چاہت کا خیال رکھتا ہے، اللہ کی رضا کا، اللہ تعالیٰ کی خوشی کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی مرضی کا خیال رکھتا ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی مدد کو شامل حال رکھ کر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے لوہے کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہر قدم پر گناہ کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اگر وہ فوراً سچے دل سے توبہ کر کے دوبارہ وہ گناہ کبھی نہ کرنے کا عہد کرے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف قسم کے مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے، آزمائش کے طور پر، تاکہ اس انسان کو پاک صاف کر دے اور وہ انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اتنا قدردان ہے کہ ایک نیکی اس کے نزدیک 10 سے لے کر 700 نیکیوں کے برابر ہے، اور برائی میں ایک کا شمار ایک ہی ہے۔ انسان کے پاس جب بہت سی فکریں جمع ہو جاتی ہیں، غم اپنے خیمے گاڑ لیتا ہے اور نجات کی کوئی راہ نظر نہیں آتی، تب وہ پکارتا ہے، اے اللہ، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو عرش عظیم کا مالک ہے، تو ہی ہے جو پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور وہ اپنے بندے کو ان مصائب سے نجات دے دیتا ہے۔ جب مریض کا مرض حد سے بڑھ جائے، تمام ڈاکٹرز عاجز ہو جائیں، دوا بے اثر ہو جائے، تو ایسی حالت میں جب بندہ اس بلند مرتبہ بزرگی اور عظمت والی ذات کو پکارے، اے اللہ، اے اللہ، تو اس پکار کی برکت سے بیماری دور ہو جاتی ہے، دعا سن لی جاتی ہے اور مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیماری میں اس لیے بھی مبتلا کر دیتا ہے کہ یہ بندہ میری طرف اپنا دھیان لگا دے، پھر اس کی مصلحت ہوتی ہے تو بیماری دور کر کے
شفا عطا کر دیتا ہے، اور اگر بیماری میں ہی مصلحت ہو تو بیماری پر صبر کی بدولت اللہ تعالیٰ انسان کو اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ لفظ اللہ کا مطلب ہے عطا کرنا۔ وہ عطا کرنے والا ہے، بلکہ عطا صرف وہی کرتا ہے۔ اور کیا کچھ عطا نہیں کرتا؟ زندگی، جسم، ہاتھ، پاؤں، بصیرت و بصارت، دل اور دل میں ایمان کا نور، اور دماغ میں فکر کا شعور، یہ سب کچھ اسی کی عطا ہے۔ لفظ اللہ، یہ نام کائنات کی روح اور جان ہے۔ یہ نام اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کسی ایک زبان پر بھی یہ مقدس نام جاری رہے گا، اور اگر کوئی ایک زبان بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ اللہ کہنے والی باقی نہ رہی تو یہ ساری کائنات لپیٹ دی جائے گی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے محسن، اپنے اوپر عطائیں کرنے والے سے کبھی بدگمان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ناخوش ہونا حرام ہے۔ اکثر لوگ تقدیر سے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ فلاں کام تو یوں ہونا چاہیے تھا اور فلاں یوں، میری تو دعا ہی نہیں قبول ہوتی۔ تو ایسی بدگمانی سے خود کو بچانے کی ہمیشہ کوشش کریں۔ اس میں اعظم لفظ اللہ ہی میں ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس مبارک نام سے پکاریں تو آپ کے دل میں کسی اور کا خیال تک نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر خوش رہا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت اور بھلائی چھپی ہوتی ہے، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ایک روایت ہے، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں گے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے تو مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا، صرف اتنا کہو کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے 988۔ اور اب بہت ہی ضروری اور اہم بات، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہمیشہ ادب سے لینا چاہیے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیں تو تبارک و تعالیٰ کہیں، یا پھر تعالیٰ تو ساتھ ضرور ہی لگائیں، یا پھر رب العزت، اور یا پھر اللہ جل جلالہ ضرور لگائیں، بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی۔ آپ جس وقت اور جس حالت میں چاہے اس کا نام لے کر خطاب کر سکتے ہیں، اس کو پکار سکتے ہیں، فریاد کر سکتے ہیں، سوائے چند خاص موقعوں اور چند خاص حالات کے۔ ہر مسلمان بندے کو چاہیے اس یقین کو دل میں بٹھائے کہ میرا مولا، میرا داتا، میرا آقا، میرا مشکل کشا، میرے مسائل کو حل کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں سوائے اللہ جل جلالہ کے۔ جب یہ یقین پکا ہو جائے گا تو پھر ہی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، دن رات اس کی بندگی کرے گا۔ تب ہی انسان غیر اللہ سے بے پرواہ ہوگا اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دے گا، بلکہ ہر حالت میں ہر طرح صرف اللہ رب العزت سے رابطہ کرے گا اور اس کی رضا کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔